إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے اسلاف کا قیام رمضان. اس حوالے سے کچھ ہمارے معاشرے کے اندر تصورات کے اندر ایسی خامی ہے کہ جس کی وضاحت اور اصلاح بہت ضروری ہے. جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں رات کے اس قیام کے لیے، قیام اللیل کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اور قیام رمضان کی اصطلاح بھی جو ہے بہت معروف ہے. اس فرق کو جاننے کے لیے کہ کیا قیام اللیل اور قیام رمضان کے اندر درمیان میں کوئی فرق ہے یا یہ کہ یہ ایک ہی کام کے دو نام ہیں، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے رات کے قیام کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں اسے ہم جان لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس تاثر کے حوالے سے کہ جو قیام رمضان اور قیام اللیل میں فرق کے حوالے سے پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پسندیدہ محبوب اور متقین جو لوگ ہیں، اپنے پیارے جو بندے ہیں مومنین، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے بندے جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے رات سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. کیا وہ شخص جو عاجزی کرنے والا ہے رات کے کناروں میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کے انجام کی اس کو فکر ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمتوں کا امیدوار ہے. تو ایسے لوگوں کی صفات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایسے لوگ جن کو یہ علم ہے، جو یہ ادراک رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کی فکر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو بالکل غافل ہیں اور وہ جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ لوگ کچھ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً رات کا جو قیام ہے، اللہ کے حضور قیام کرنا، سجدے کرنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا یہ ایک بہت اہم عمل ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، لازم پکڑو رات کا قیام. یعنی یہاں حکم فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام کا کہ علیکم بقیام اللیل، لازم ہے تم پر رات کا قیام کرنا. فإنہ دأب الصالحین، بس بے شک وہ عادت ہے نیک لوگوں کی، سلف صالحین کی یہ عادت ہے کہ وہ رات کا قیام کرتے ہیں، قبلکم، تم سے پہلے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ رات کا قیام تمہارے لیے تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور ساتھ فرمایا کہ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ رات کا قیام جو ہے یہ گناہوں کو
دور کرنے کا ذریعہ ہے، وَمُنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور رات کے قیام کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے اور گناہوں سے بچانے والا ہے۔ ناظرین کرام، قیام اللیل کی اہمیت اور قیام اللیل کرنے والے مسلمان مومنین کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح اور عیاں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جو دین کے معاملات کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ قیام رمضان، جسے ہمارے ہاں معروف اصطلاح میں صلاۃ التراویح یعنی تراویح کی نماز کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ صلاۃ التراویح اور چیز ہے، اور جو تہجد ہے یا قیام اللیل ہے، رات کا قیام، وہ الگ چیز ہے۔ یہ تاثر احادیث کی روشنی میں بالکل بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک صلاۃ التراویح کے حوالے سے غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھنا ہے اس کے لیے تراویح کا پڑھنا لازمی ہے، اور کئی لوگ وہ کبھی کبھار روزہ رکھنا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھنا ہے تو رات کو تراویح پڑھوں گا تو پھر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اگر رات کی تراویح نہیں پڑھی تو شاید پھر میرا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ جبکہ روزے کا صلاۃ التراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس اعتبار سے، صرف اس اعتبار سے ہی تعلق ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو اہتمام کیا جاتا ہے اس نماز کا خاص طور پر، یہ تعلق تو ہے، البتہ روزے کی نیت کے ساتھ یا روزہ رکھنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو تو ایسا کوئی تعلق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو صلاۃ التراویح ہے اسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہی رمضان المبارک کے قیام کرنے کے اعتبار سے سب سے افضل عبادت جو رات کے قیام کے حوالے سے ہے وہ صلاۃ التراویح ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تراویح کی نماز جس طرح سے ہمارے ہاں باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا آغاز نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس طرح سے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر ہوا، اور نہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا کوئی اس طرح کا اہتمام تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اس کا اس طرح سے اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ البتہ ابتدائی دور کے کچھ عرصہ بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹولیوں میں عشاء کے بعد یہ نوافل ادا کرنے کے لیے، قیام اللیل ادا کرنے کے لیے، اور ایک قاری کے گرد کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو جاتے، اور وہ کوئی ایک گروپ ایک کونے میں مسجد کے، دوسرا گروپ دوسرے کونے میں مسجد کے، اس طرح سے منتشر ہو کر وہ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور دوسرے سنتے، اور نوافل جو ہے وہ اس طرح سے ادا کرتے۔ تو انہوں نے اس انتشار کی بجائے ان کو ایک قاری پر اکٹھا ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے حوالے سے رغبت دلائی، تو انہوں نے تب سے اس چیز کا اہتمام اس طرح سے کرنا شروع کیا، اور تب سے لے کے اب تک امت کے اندر یہ اس طرح سے صلاۃ التراویح کا اہتمام عشاء کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو صلاۃ التراویح، تہجد اور قیام اللیل میں کوئی فرق نہیں ہے احادیث کی روشنی میں۔ بنیادی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حتیٰ کہ صلاۃ التراویح کی ترغیب دلانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ خود بھی صلاۃ التراویح عشاء کے بعد ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمومی طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 3 رات، وہ بھی کسی ایک رمضان المبارک میں، ہر رمضان المبارک میں نہیں، صرف ایک رمضان المبارک میں
3 رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رات کا قیام باجماعت کروایا خود اپنی امامت میں، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس رمضان میں بھی 3 راتوں کے بعد شوق اور رغبت رکھتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے بعد آپ نہیں نکلے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے آوازیں اس طرح کی پیدا کرنے لگ گئے اپنے گلوں سے، جسے ہم پنجابی میں کھنگورا مارنا کہتے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے اور آپ باہر تشریف لے آئیں کہ ہم ان کے لیے نماز باجماعت کے لیے منتظر ہیں قیام اللیل کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لانے کی بجائے آپ نے اس روایت میں، جو کہ جس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، تو آپ نے ان کے اس خواہش کے جواب میں فرمایا کہ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ فرض نماز کے علاوہ کسی بھی آدمی کی جو نماز ہے فرضوں کے علاوہ، وہ افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فرض نماز کے فرائض کے علاوہ وہ نوافل ہوں، وہ سنتیں ہوں، وہ قیام اللیل ہو، اس کی بہترین جگہ مسجد نہیں ہے بلکہ اس کی بہترین جگہ گھر ہے، کیونکہ اور بھی کئی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ جب نماز ادا فرمانے کے لیے جاتے تو ظہر سے پہلے 4 سنت آپ گھر میں ادا فرما کر جاتے، اور اس کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں گھر میں آ کر ادا فرماتے۔ اسی طرح سے دیگر جو نمازوں کے ساتھ سنت رکعتیں ہیں، سنت نوافل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، تو وہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا فرمانا معمول ہے، اور یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بتاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی صورت میں امام کے ساتھ قیام اللیل کرنا یہ کوئی اولین اور سب سے پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ترتیب تشکیل دی گئی ان لوگوں کے لیے جو کام کاج کی وجہ سے، اپنی محنت مشقت کی وجہ سے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ قیام اللیل کے لیے آدھی رات کے بعد یا رات کے آخری حصے میں جاگ سکیں، یہ ان کے لیے ایک ترتیب بنائی گئی ہے۔ تو اس کی حیثیت جو ہے وہ قیام اللیل میں ثانوی بنتی ہے، اولین حیثیت رات کے اس قیام اللیل کی ہے کہ جو آدھی رات کے بعد یا آخری 1/3 رات کے حصے میں کوئی شخص جاگے اور اس وقت اپنے گھر میں تنہائی میں اللہ کے حضور رات کا قیام کرے، تو یہی اصل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی اصل سنت ہے خلفائے راشدین کی، اور یہی اصل سنت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، کہ جس پر عمومی طور پہ ان سب نے عمل فرمایا۔ تو اس کو مزید جاننے کے لیے انشاءاللہ دیگر روایات کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ جتنا بھی قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو جو تلقین فرمائی ہے، ان سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل جو قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے، جو تہجد ہے، وہ وہی ہے کہ کوئی شخص رات کے آخری حصے میں، آدھے یا آخری 1/3 حصے میں، وہ گھر میں بیدار ہو کر تنہائی میں اللہ کے حضور جو قیام اور سجدہ کرتا ہے، وہی اصل تہجد ہے، وہی اصل قیام رمضان ہے، اور وہی اصل قیام اللیل ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور اس حقیقت کے مطابق اپنے عمل کو ترتیب دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد انشاءاللہ قیام اللیل کے بارے میں احادیث کی روشنی میں تعارف کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ابھی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے اور موضوع ہمارا زیر بحث ہے قیام اللیل یعنی قیام رمضان. اور قیام رمضان کے حوالے سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے سے جو قیام اللیل ثابت ہے اس کے مطابق قیام اللیل، قیام رمضان اور تہجد میں کوئی فرق نہیں. وہ ایک ہی نماز ہے جو کہ مختلف ناموں سے مختلف اصطلاحات اس کے لیے استعمال کی گئی ہیں. اس کے لیے ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز ادا فرمائی صحابہ کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی یہ جان لینا بڑا ضروری ہے. وہ اس روایت کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف کی یہ روایت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں، تو آپ نے فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتی بقی 7، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ رمضان میں ہمارے ساتھ کوئی قیام نہیں فرمایا یہاں تک کہ 7 دن رمضان کے باقی رہ گئے تھے. فقامہ بنا، پھر آپ نے قیام فرمایا ہمارے ساتھ. حتی ذہب ثلث اللیل، یعنی آپ نے کس وقت قیام فرمایا؟ جب رات کا تیسرا حصہ چلا گیا، یعنی 1/3 رات گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو نماز کا وقت تھا یہ بھی عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 رات کا حصہ جب گزر گیا اس وقت آپ نے یہ قیام پہلے دن کا، وہ جو 3 دن قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ، وہ تیسرا حصہ رات کا گزرنے کے بعد فرمایا. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جب اگلی رات آئی تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کے قیام نہیں کیا. پھر جب اس سے اگلی رات آئی پھر آپ نے قیام فرمایا. اور کب فرمایا؟ حتی ذہب شطر اللیل، جب آدھی رات گزر گئی. یعنی وہ 3 دن کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے اس میں سے دوسرے دن جو آپ نے قیام فرمایا وہ آدھی رات گزرنے کے بعد قیام فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے اگلی رات بھی آپ نے ہمارے ساتھ مل کے قیام نہیں کیا. اور اس سے اگلی رات تیسری دفعہ پھر آپ نے قیام فرمایا. اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جمع کیا، عورتوں کو بھی جمع کیا، لوگوں کو بھی جمع کیا اور آپ نے قیام فرمایا. اور اتنا لمبا قیام فرمایا کہ حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، یہاں تک کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں فلاح ہم سے رہ نہ جائے. تو جب یہ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے جو سن رہے تھے پوچھا کہ یہ فلاح کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ ہمیں تو فلاح کے رہ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا. قال، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ السحور، سحری کا کھانا، یعنی ہمیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اتنا لمبا قیام آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں سحری کا کھانا جو ہے وہ ہم سے رہ نہ جائے. پھر فرماتے ہیں کہ ثم لم یقم بنا بقیت الشہر، کہ وہ 3 دن ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا اور باقی کا جو مہینہ تھا اس 3 دنوں کے علاوہ آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ 3 دن بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ اس طرح سے جس طرح سے ہم یہاں عشاء کے متصل فوراً جو ہے قیام کا اہتمام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 3 دن کا قیام بھی اس طرح سے عشاء کے فوری بعد نہیں تھا. دوسری بات، جو دیگر احادیث ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے حوالے سے رغبت دلائی ہے، ان کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں ہم وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل قیام جو ہے وہ عشاء کے ساتھ متصل یہ باجماعت ادا کی جانے والی صلاۃ التراویح نہیں ہے، بلکہ اصل قیام وہ ہے جو کہ رات کے آخری حصے میں گھر کے اندر الگ سے کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں پہلی روایت متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہر رات اللہ تعالی دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں. یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے. اس میں رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ بات، رمضان المبارک ہو یا بغیر رمضان کے، ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک تہائی رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں. یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یدعونی استجب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا شاندار اور قیمتی موقع ہے. ہر رات ایک تہائی رات جب آخری رہ جاتی ہے، کائنات کا مالک آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. اور ہم اس وقت یا تو سو رہے ہوتے ہیں، یا آج کل کے ماحول میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ویڈیو گیمز پہ بچے اور واٹس ایپ چیٹس کے اوپر بڑے اور چھوٹے اور انٹرنیٹ کے مختلف مصروفیات اور مشغولیات کے اندر اس وقت جب اللہ تعالیٰ آسمان پر سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ نئی نسل اس قیمتی موقع کو اللہ تعالیٰ سے بے توجہی اور بے رغبتی کے اندر وہ ضائع کر رہی ہوتی ہے. جاگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ان آوازوں کی طرف وہ کان نہیں دھرتی. یہ بہت بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے. اور اس حدیث مبارکہ سے ایک بات جو میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا یہ بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ لوگ جو عشاء سے متصل صلاۃ التراویح میں رات کا قیام کرتے ہیں، یقیناً وہ اس گھڑی سے تو محروم رہتے ہیں کہ جو آخری ایک تہائی حصہ ہے رات کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ عشاء کے ساتھ متصل نماز ادا کرنے والے احباب وہ اس وقت کی اس سعادت سے محروم رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت اور اشارہ ہے اس طرف کہ اصل قیام اللیل جو ہے وہ عشاء سے متصل نہیں، بلکہ جو وہی قیام اللیل اصل ہے جو کہ رات کے آخری حصہ میں کیا جائے. اس کے بعد اگلا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود و احب الصیام الی اللہ صیام داود، کہ سب سے محبوب نماز اللہ کو داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے محبوب روزہ اللہ کو داؤد علیہ السلام والا روزہ ہے. اور یقیناً اس نماز سے مراد بھی نفلی نماز ہے، اور ان روزوں سے مراد بھی نفلی روزے ہیں، کہ نفلی نماز بھی اگر کوئی شخص بہترین ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ والی نماز ادا کرے جو داؤد علیہ السلام کی تھی. کوئی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس انداز سے رکھے جو داؤد علیہ السلام کے تھے. یہ روایت یہ ظاہر کرتی ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ داؤد علیہ السلام کا قیام کیا تھا، آپ کی نماز کیا تھی، اور آپ کا روزہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانا ینام نصف اللیل و ینام سدسہ، کہ داؤد علیہ السلام آدھی رات کے بعد قیام کرتے تھے، اور آدھی رات کے بعد پھر ایک تہائی رات کا حصہ وہ قیام کرتے. یعنی آدھی رات کے بعد قیام کا آغاز کرتے، ایک تہائی حصے تک قیام کرتے، اور پھر چھٹا حصہ رات کا پھر آرام کرتے فجر سے پہلے. یہ یعنی پسندیدہ قیام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. کیا مطلب بنا کہ اگر رات بالفرض 6 گھنٹے کی ہو، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو 3 گھنٹے سویا جائے، پھر اٹھ کے 2 گھنٹے عبادت کی جائے، اور پھر آخری 1 گھنٹہ جو ہے چھٹا حصہ وہ پھر سویا جائے فجر سے پہلے.
تو اس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں کہ یہ پسندیدہ ترین نماز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اسی طرح روزوں کے حوالے سے داؤد علیہ السلام کے جو نفلی روزوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا، کہ داؤد علیہ السلام نفلی روزے اس طرح سے رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے نفلی روزے رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس فرمان کے مطابق۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین رات کا قیام ہے وہ وہی ہے جو آدھی رات کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی جو داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یقیناً اس میں بھی جو صلاۃ التراویح ہے جو عشاء کے ساتھ متصل ادا کی جاتی ہے یہ اس میں شمار ہوتا محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگلی روایت ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے ہمیں رغبت دلاتی ہے اور ہمیں اپنے اسلاف کا وہ طریقہ بتاتی ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کس طرح سے وہ قیام اللیل کو اہم سمجھتے تھے، کیونکہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کہ رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر۔ کیا مطلب بنتا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا ایک تو وہ اس کام کا ثواب اور اجر تو پائے گا، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا وہ مستحق بھی ہوگا کہ اس کے لیے پیش کی اللہ کے رسول نے دعا فرما دی کہ رحم اللہ رجلا، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص کے اوپر قام من اللیل، جس نے قیام کیا رات کو، فصلی، اس نے نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، اور اس نے خود نماز بھی پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، فصلت، پھر اس نے بھی نماز پڑھی۔ ساتھ فرمایا کہ یعنی شوق اور رغبت دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام اللیل پر دلا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو، مومن کو خود قیام اللیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور خواہش رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو جگانے کی طرف بھی اللہ کے رسول ہمیں شوق دلا رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو شخص رات کو قیام کرے، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس قدر اہتمام کرے، اس قدر وہ یقینی بنائے رات کے قیام کو اپنے اور اپنی بیوی کے کہ فَإِنْ أَبَتْ نَازَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، یعنی وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو رات کو تہجد پڑھنی ہے، رات کا قیام کرنا ہے، اور وہ اٹھتی نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ پانی لے جا کر اس کے منہ کے اوپر چھٹے مارتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری دعا اس عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رحم اللہ امرأۃً، رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بیوی پر، اس عورت پر کہ قامت من اللیل، جس نے رات کو قیام کیا، فصلت، پھر اس نے نماز پڑھی، وایقظت زوجہا، اس نے اس رات کے قیام کرنے میں اپنے خاوند کو جگایا، فصلی، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، فإن ابا، پھر اگر اس نے نیند میں اٹھنے سے انکار کیا تو اس بی بی نے کیا کیا کہ نزحت فی وجہ الماء، اس نے بھی اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھٹے مار کر اس کو جگایا۔ یعنی یہ صفت ایک تو اللہ کے رسول اس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی اٹھنا چاہیے، اپنے اہل خانہ کو اٹھانا چاہیے، اور وہ نہ بھی اٹھ رہے ہوں تو ان کے منہ کے اوپر پانی کے چھٹے مارنے چاہیے، اور ایسا عمل کرنے والوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے اللہ کے رسول نے پیش کی اللہ کے رحم کی دعا بھی فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اہم ہے یہ کام رات کے قیام کا۔ آخری ایک روایت جو ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آج پروگرام کے اختتام کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذا لم تقدر علی قیام اللیل ولا صیام النہار فاعلم انک محروم، جب تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں قدرت نہیں ملی، تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ تم رات کا قیام کرو یا دن کا روزہ رکھو، فاعلم، جان لو کہ انک محروم، کہ تم محروم ہو، یعنی تمہارے گناہوں کی شامت تم پہ آئی ہے اور تمہیں اس نیکی اور سعادت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جان لو اس بات کو کہ اگر تمہیں رات کے قیام کی توفیق نہیں مل رہی،
دن کو روزے کی توفیق نہیں ملی تو تم محروم ہو۔ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ قد قبلت کل خطایا والذنوب، اصل میں رات کو اٹھنے سے جو روکا ہے تمہیں اور دن کو روزہ رکھنے سے جو تمہیں روکا ہے، تیرے گناہ اور تیری خطائیں ہیں جو تیری بیڑیاں بن گئیں اور جنہوں نے تجھے محروم کر دیا اس سعادت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیام اللیل کی حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل قیام اللیل ہے، آدھی رات کے بعد آخری ایک تہائی رات کے حصے میں گھر میں تنہائی میں اٹھ کر، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصل سنت پر عمل کرتے ہوئے، خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اور ہمارے سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رات کے اس اصل قیام کا اہتمام کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص کام کاج کی دقت اور مشقت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو وہ صلاۃ التراویح سے بھی استفادہ کرتا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن صلاۃ التراویح کو ہی اصل قیام رمضان یا قیام اللیل سمجھ کر صرف اسی کا اہتمام کرنا اور اصل جو قیام اللیل ہے اس کو فراموش کر دینا یا اس کا شوق ذوق نہ رکھنا اور اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدنصیبی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیام اللیل کی سعادت کو خاص طور پر رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں اختیار کرنے کی اور اس کی رحمتیں، برکتیں اور اس کی سعادتیں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے اگلے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون